اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں، قومی اسمبلی کے اجلاس سے بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر کے معاملے پر وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ بلاول نے آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت بھی کی، اور قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ چند وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکایا۔ آزاد کشمیر کا حالات ہے، حکومت وقت نے، تمام سیاسی جماعتوں نے سیاسی انداز میں اس کا حل نکالنے کی کوشش کی، لیکن چند ایسے وزیر ہیں، مگر یہ ہمیشہ وزیر اعظم کی کام میں مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ ایسے کچھ وزیر یا کوئی بات کر دیتے ہیں یا مشورہ ایسے دے دیتے ہیں کہ پھر ہمارے اس کام میں مشکلات پیدا کیا جاتا ہے۔ ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ برداشت کریں کہ ایسے الفاظات کسی سینئر سیاستدان اپنی جگہ، کوئی وزیر اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے؟ جو جلوس میں کہا جا رہا ہے، جو دھرنا میں کہا جا رہا ہے، اس پہ تو تنقید بنتا ہے، لیکن وہ تو کوئی ممبران اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ کوئی سینئر وزارت نہیں رکھتے۔ کشمیر کے اپنے انڈیمک مسئلے اپنی جگہ، سیاسی مشکلات اپنی جگہ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ وفاقی وزیر کا بیان نے اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کل عدم ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں لشکر کشی کرنا چاہتی ہے۔ اب ان کا مطالبہ الیکشن ملتوی کرنے اور کاغذات نامزدگی سے پاکستان سے الحاقی شق نکالنے کا ہے۔ انہیں ایسے مطالبات سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ آج پورے آزاد کشمیر میں کوئی احتجاج نہیں، مظاہرین راولہ کوٹ میں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ کل عدم ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات میں سے کوئی ایک مطالبہ ایسا نہیں جس پر کام نہیں کیا گیا۔ اب 8 نئے مطالبات سامنے لائے گئے ہیں۔ مولانا ثالثی کے معاملے پر جو کردار ادا کریں، حکومت ویلکم کرے گی۔ آج جو ہے وہ پورے آزاد کشمیر میں کسی جگہ پہ کوئی احتجاج نہیں ہے، ماسوائے ایک جگہ پہ جہاں راولہ کوٹ میں وہ جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ ان کی جو بھی تعداد ہے میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ روک دیا جائے، الیکشن جو ہے وہ نہ کروایا جائے۔ آیا یہ مطالبہ جو ہے یہ اس طرح کے کسی دھرنے سے، اس طرح کے کسی جتھا بندی سے جو ہے وہ منظور کیا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ان کا جو مطالبہ سیٹوں سے متعلق ہے، وہ مطالبہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کا ہے۔ لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو الیکشن کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی اس کے اوپر پوری طرح سے بااختیار ہوگی۔ تو اب اس وقت وہ کس مطالبے کی خاطر جو ہے وہ ایک مسلح جو ہے وہ لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں مظفر آباد؟ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں رانا ثناء اللہ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مانے گئے مطالبات کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے ہیں، تو پھر کون سے مذاکرات ہوئے؟ اگر حکومت کا ہٹ دھرم رویہ ہے تو عوامی ایکشن کمیٹی کو بتا دیتا ہوں۔ حکومت ہٹ دھرم ہے، وہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے آج ہی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ خواجہ آصف کا احترام اپنی جگہ، لیکن انہوں نے راولہ کوٹ کے بارے میں انتہائی غلط بات کی۔ راولہ کوٹ والوں کو کشمیری نہ ماننا کشمیریوں کی توہین ہے، غلطی جس کی بھی ہو، مگر بات چیت کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی سے زیادہ کشمیر کا کس سے تعلق ہے؟ کشمیری پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع کی طرف سے کشمیریوں کے بارے میں نامناسب الفاظ کسی صورت قبول نہیں۔ قومی اسمبلی نے مالی سال 2025-26 کے ضمنی بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ ایوان نے 481.66 کروڑ روپے سے زائد کے 35 ضمنی مطالبات زر کی منظوری دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مطالبات زر پیش کیے اور اپوزیشن نے مخالفت کی۔ قومی اسمبلی نے FBR ترمیمی بل 2026 بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیا، اپوزیشن کی ترامیم مسترد کر دی گئیں۔ بلاول بھٹو زرداری سے تحریک استحکام پاکستان کے صدر عبدالعلیم خان نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان میں حکومت سازی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان میں حکومت سازی میں حمایت پر IPP کا شکریہ ادا کیا۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، علیم خان کے ہمراہ منازہ حسن، گل حسن بھگور اور آن چودھری موجود تھے۔